الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ نحل 16 نمبر سورت ہے، 92 نمبر آیت کا پہلا حصہ میں نے پڑھا ہے. اللہ پاک نے فرمایا انسانوں کو کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے محنت سے سود کاتا اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت سے سود کاتا اور پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. بات ہو رہی ہے جدیدیت کی، جو ابلیس نے نیا مذہب بنا کے دیا ہے انسانیت کو اسلام کے مقابلے میں. جس طرح اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اس طرح ماڈرنٹی جدیدیت یہ بھی ابلیس کا تیار کردہ مکمل ضابطہ حیات ہے. آج ہم پوسٹ ماڈرنزم مابعد جدیدیت اس کے بارے میں بات کریں گے. یہ آیت آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے کیسا بی فٹنگ فکرہ فرمایا جو انہوں نے کیا ہے. ان کے نظریات کی فکری تاریخ جو ہے، یورپ کی جو فکری تاریخ ہے، ان کے نظریات کی جو تاریخ ہے وہ شروع ہوتی ہے 5ویں صدی سے. 5ویں صدی عیسوی. رومن امپائر ختم ہو چکی تھی. رومن امپائر جو ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تاریخ میں. ویسٹرن رومن امپائر جس کا دارالحکومت روم تھا، اٹلی والا. یہ 27 قبل مسیح میں بنی اور اس نے 50 لاکھ مربع میل علاقے پر حکومت کی اور تقریباً 1200 سال. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ہیں فلسطین میں تو اس وقت فلسطینیوں پر رومیوں کی ہی حکومت تھی. پھر ان میں لڑائی ہو گئی آپس میں. 476 عیسوی میں یہ ویسٹرن رومن امپائر جس کا دارالحکومت اٹلی والا روم تھا وہ ختم ہو گئی، اور ان کا جو ناراض حصہ تھا وہ ترکی شہر میں استنبول جس کو قسطنطینیہ کہتے تھے، یہاں پر آ کے انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا اور اس کو پھر سن 1200 کے بعد محمد فاتح نے فتح کیا. اس کو کہتے ہیں ایسٹرن رومن امپائر. دونوں کو ملا کے کہتے ہیں رومن امپائر. اسی پر اس نے کتاب لکھی ہے، گبن نے، بہت مشہور کتاب رائز اینڈ فال آف رومن امپائر. 2 حصے ہیں اس کے. چونکہ عام لوگوں کو پتہ نہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ کس روم کی بات کر رہے ہیں جو سعودی عرب کے ساتھ تھا. یہ ترکی والا روم تھا. جو ہمارے حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں جس روم کا ذکر ہے، اسلامی لٹریچر میں جس روم کا ذکر ہے وہ یہ ترکی والا. انہوں نے جیسے اس پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ جو ہندوستان سے لوگ ہیں انہوں نے اپنے گاؤں کا نام وہی والا رکھ لیا، ایسے انہوں نے بھی یہ اس کا نام نیو روم رکھا. آج بھی وہاں پر ان کا بشپ بیٹھتا ہے اور اس کی مہر جو ہے اس پر لکھا ہوا ہے کہ بشپ آف دی نیو روم. مطلب ابھی تک انہوں نے اپنا وہ آبائی علاقہ ان کو بھولا نہیں. بارہ تو یہ رومن امپائر کو یورپی تاریخ میں انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے کہ اس نے قانون دیا، اس نے کلچر دیا، اس نے حکمرانی کی ہے 50 لاکھ مربع میل پر.
تو یہ ہمارے لیے ایک لینڈ مارک ہے. جس طرح پاکستان ہندوستان کی تاریخ مغلیہ خاندان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اس طرح یورپ کی تاریخ رومن امپائر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. انہوں نے اسی کو ایک نشان ٹھہرا لیا ہے کہ کوئی بات کرنی ہے تو اس وقت سے بات کریں گے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد، اس طرح وہ کہتے ہیں کہ رومن امپائر کے بعد. تو جو رومن امپائر جب ختم ہوئی 476 میں، وہ تھی 5ویں صدی. صدی کب سے شروع ہوتی ہے؟ 401 سے 5ویں صدی شروع ہو گئی. تو 5ویں سے 14ویں صدی تک کا جو عرصہ ہے اس کو ڈارک ایجز بھی کہتے ہیں، تاریک دور، جس میں سائنسی اور ثقافتی ترقی صفر تھی، کیونکہ ان کی حکومت ختم ہو چکی تھی، سارے تتر بتر ہو گئے تھے اور سارے افراتفری کا شکار تھے. تو سائنسی ترقی، ثقافتی ترقی صفر تھی. اس کو وہ کہتے ہیں تاریک دور، اندھیرے کا دور. اسی میں ایک پورشن ہے جس کو کہتے ہیں مڈل ایجز. مڈل ایجز سے مراد، درمیانی دور سے مراد یہ کہ جس نے یہ 15ویں صدی میں اصطلاح بنائی، اس سے پیچھے رومن امپائر کا جو درمیانی عرصہ تھا اس کو وہ کہتے ہیں درمیانی عرصہ. رومن امپائر سے آج کے دور تک درمیانی عرصہ، اس کو کہتے ہیں مڈل ایجز. یہ آپ کو لٹریچر میں عام لفظ ملتے ہیں، ڈارک ایجز، مڈل ایجز. اب جناب 15ویں صدی جب شروع ہوئی ہے، 14ویں صدی عیسوی، اس سے لے کر 17ویں صدی عیسوی، 300 سال کا عرصہ، اس کو کہتے ہیں بحالی کا دور، نئے جنم کا دور، حیات نو. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں رینیسانس. جیسے سانس بولتے ہیں نا لفظ، اس طرح بول رہے ہیں اس کو. رینیسانس لوگ کہہ دیتے ہیں، رینیسانس، حیات نو. کے اب یہ دور ہمارا بحالی کا دور ہے. رومن امپائر کے ختم ہونے کے بعد یورپ نے دوبارہ بحالی کی طرف رخ کیا اور نیا جنم ہوا ہے یورپ کا. اس میں جب ابتدا ہوئی ان کی ترقی کی رومن امپائر کے بعد، تقریباً 1000 سال کے بعد، 1000 سال کا دور قرون وسطیٰ بھی ہے اور قرون مظلمہ، ڈارک ایجز، اندھیرے کا دور. جب یہ ترقی کرنا انہوں نے شروع کی تو کس بنیاد پر ترقی کرنا شروع کی؟ کیونکہ ان کے پاس جو مذہب تھا وہ تو عقل کے معیار پر پورا نہیں اترتا. 1 جمع 1 جمع 1 برابر 1 کسی ریاضی کی کتاب میں ہے دنیا میں؟ 3 برابر 1 اور 1 برابر 3. وہ جب لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ کون سا مذہب ہمیں حضرات یہ سکھا رہے ہیں، انہوں نے مذہب ہی چھوڑ دیا. بائبل وہ پڑھنے نہیں دیتے تھے پادری حضرات، کہتے تھے منع دوسروں کے لیے. اور اگر پڑھنی ہے تو اصل زبان میں پڑھو. کون سی اصل زبان؟ کون سی؟ یونانی اصل. حالانکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اصل زبان تھی ارامی. ان کے پاس جو سب سے پرانے نسخے ہیں وہ 350 سال بعد کے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے، اور وہ یونانی زبان میں ہیں، اور ان کو کہتے ہیں اصل نسخے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم یہ کہیں کہ قرآن مجید کا جو سب سے پہلا نسخہ دنیا میں ہے وہ رسول اللہ سے 350 سال بعد کا ہے اور پشتو زبان کا ہے، جبکہ سب کو پتا کہ حضور کی زبان پشتو نہیں تھی. اس طرح حضرت عیسیٰ کی زبان یونانی تھی نہیں. تو جب یہ ساری باتیں وہاں پر لوگوں نے سمجھی، انہوں نے کہا یار یہ کون سا ہمیں بتا رہے ہیں یہ بات. انہوں نے وہ مذہب کو جواب دے دیا، اور جو نیا نظریہ اس دور میں آیا وہ آیا ہیومنزم، انکار خدا. یار یہ جو ڈرامہ آپ ہمیں سکھا رہے ہیں نا، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، کوئی خدا نہیں. خدا کا انکار کیا اور انسان کو مرکزی حیثیت دے دی. اس بنیاد پر ان کے نیا فکری سفر شروع ہوا. اس کو کہتے ہیں رینیسانس، دوسرا جنم. اب جناب یہ دور 17ویں عیسوی تک ہے، یعنی سن 1600 تک. اب جناب اس کے بعد 17ویں اور 18ویں صدی آ گئی. اس میں ایک نیا دور شروع ہوا جس کو کہتے ہیں انلائٹنمنٹ کا دور، جو پرویز مشرف صاحب بہت بولتے تھے. ہم نے چونکہ اس وقت بڑا نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا یہ کیا کہہ رہا. ہم کہتے ہیں یار بڑی بات ہے، روشن خیالی اور ترقی. انلائٹنمنٹ، ایج آف ریزن، عقل کا دور. کانٹ، ایمانوئل کانٹ ایک فلسفی تھا، اس نے ایک مضمون لکھا کہ جو شخص انسانی عقل کے علاوہ کسی ہدایت کے ذریعے کو مانتا ہے وہ ذہنی طور پر نابالغ ہے، یعنی وحی کو ماننے والا نابالغ آدمی ہے.
بالغ وہ ہے جو وحی کا انکار کرے، خدا کا انکار کرے، نبیوں کا انکار کرے اور صرف اپنی عقل کو مانے، اس کو کہتے ہیں بالغ انسان۔ تو اس دور کو، یہ جو 2 صدیوں کا دور تھا، اس کو کہتے ہیں انلائٹنمنٹ، روشن خیالی کا دور۔ تحریک تنویر بھی اس کو کہتے ہیں، تنویر کہتے ہیں چمکا دینے کو۔ تو اس میں جو بیسک جو آئیڈیا تھا اس کا، وہ تھا کہ جو انسان اپنی عقل کے علاوہ خارجی رہنمائی کا محتاج ہے یا اس کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ بھی کوئی ذریعہ علم ہے، وہ ذہنی طور پر نابالغ ہے۔ اس طرح اس نے وحی کی رہنمائی کا انکار کر دیا، اور اس دور میں سائنسی، سیاسی اور فلسفہ کی ترقی ہوئی۔ مطلب یہ فکرہ آپ غور سے سنیں کہ انہوں نے مذہب چھوڑ کر ترقی کی ہے، کیونکہ ان کا مذہب تھا ہی اس طرح کا، اور ہم نے مذہب چھوڑ کر برباد ہو گئے ہیں، کیونکہ جو ہم نے چھوڑا ہے ہماری ترقی اسی سے ممکن تھی۔ انہوں نے جب مذہب چھوڑ دیا تو انہوں نے بہت زیادہ سائنسی، سیاسی، یہ ساری ترقی، کیونکہ ان کے ہاں رواج یہ تھا کہ گلیلیو نے جب کہا کہ زمین گھومتی ہے سورج کے گرد، اس کو باقاعدہ عدالت میں طلب کیا گیا، اس کو کہا یا تو سزائے موت ہے یا اپنے اس کفری عقیدے سے توبہ کرو۔ یہ تھا ان کے عقلی معیار ان کا، جن کو انہوں نے چھوڑا۔ اس نے جان بچانے کے لیے کہہ دی ٹھیک ہے جی، سورج زمین کے گرد گھومتا ہے۔ تو جب اس کو بری کر دیا، وہ جانے لگا تو دروازے میں کھڑے ہو کر اس نے کہا جی میں مان گیا ہوں زمین گھوم رہی ہے۔ تو اس لیول کے وہ ذہنی طور پر لوگ تھے جن سے ان کا واسطہ تھا، ان کو انہوں نے چھوڑ دیا، تو پھر انہوں نے سائنسی، سیاسی، فلسفی ہر طرح سے ترقی کی۔ اور اس دور کے جو نمایاں نظریات سامنے آئے، ان میں ہے عقل پر زور، کہ عقل ہی سب کچھ ہے، تشکیک، ہر بات میں شک کرنا، انڈیویجولزم، ہر علم کی بنیاد، ہر علم کا شروع انسان ہے۔ فرد کی عقل جو ہے، انسانی عقل جو ہے، وہ کسی بالا تر ہستی کے متحد نہیں ہو سکتی، کوئی اسے بالا ہے ہی نہیں۔ ڈیزم یہ کہ فرانس میں یہ روسو وغیرہ کا عقیدہ تھا، آج بھی لوگوں کا ہے، کہ اللہ ہے، اسی نے یہ کائنات بنائی تھی، اس نے قوانین سیٹ کیے، اب وہ پیچھے چلا گیا، وہ دخل نہیں دیتا۔ یہی ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ خدا ریٹائر ہو چکا ہے۔ تو ڈیزم اس دور میں سامنے آیا۔ لبرلزم کہ فرد کی آزادی پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ برداشت کہ جو بھی ہو رہا ہے اس میں آپ نے برداشت کرنا ہے، دخل نہیں دینا۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی برا کام کر رہا ہے، کرتا رہے، بس برداشت کرو دوسرے۔ وحی پر عقل کو ترجیح، وحی کو انہوں نے وہم پرستی کہا، اور سائنس کو کہا جی ہر عقیدے پر اس کو ترجیح حاصل ہے۔ اس تحریک نے چرچ کا مقابلہ کیا، پادریوں کا مقابلہ کیا، دینی اداروں کا مقابلہ کیا، اور سائنس کو ذریعہ علم مانا، اور انسانی حقوق کا تعین کیا کہ انسان کے یہ حقوق ہیں، زندہ رہنے کا حق ہے، یہ خوراک کا حق ہے، مکان کا حق ہے، پراپرٹی اون کرنے کا حق ہے، غلامی سے بچنے کا اس کا حق ہے، جو بعد میں اقوام متحدہ نے بھی کی۔ بہرحال جمہوریت بھی اسی دور کا تحفہ ہے، انلائٹنمنٹ کے دور۔ اب جناب اس کے بعد آ گیا ماڈرنٹی، جدیدیت، جس کے بارے میں ہماری 4-5 دفعہ گفتگو ہو چکی ہے، 4-5 جگہوں میں۔ یہ سن 1700 سے، کوئی کہتا ہے 1930 میں ختم ہو گیا، 1945 میں ختم ہو گیا، کوئی 1980 میں کہتا ہے، یا 1990 میں کہتا ہے یہ دور ختم ہو گیا، جس کو کہتے ہیں جدیدیت کا دور۔ اس کے بعد آیا ما بعد جدیدیت، جدیدیت کے بعد کا دور۔ بہرحال یہ جو جدیدیت کا دور تھا، یہ تب شروع ہوا جب یورپی اقوام نے دوسرے ملکوں پر قبضہ کیا۔ تو جب مال آنا شروع ہوا تو ساری عقل بھی آنا شروع ہو گئی کہ اب ہم نئے نئے مذہب بنائیں، نئے نئے نظریات بنائیں، لوگوں کو بھی اسی کی تعلیم دیں، پابند کریں کہ اسی کو مانیں۔ اس دور کی خصوصیات میں یہ ہے کہ سائنس کی برتری مذہب پر، عقل کی برتری وحی پر، فرد کو مرکزی حیثیت دی، صنعتی ترقی ہوئی اسی دور میں، آبادی شہروں کی طرف آنا شروع ہو گئی، ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ ترقی ہوئی، جمہوریت، سیکولرزم، سوشلزم یہ اس دور میں سامنے آئے اور ترقی ہے۔ جب کوئی آپ سے کہے معاصر تاریخ، کنٹمپرری ہسٹری، تو اس سے مراد ہے
1945 کے بعد کا دور، 1945 تک کا دور، سن 1700 سے لے کر 1945 یعنی 250 سال یہ دور ہے جدیدیت کا۔ جدیدیت نظریے کے طور پر جڑ ہے، باقی ساری اس کی شاخیں ہیں، وہ کیپٹلزم ہو، سوشلزم ہو، سرمایہ داری ہو، اشتراکیت ہو، جو بھی ہے۔ اب جناب یہ آگے 1945، 1939 کو جنگ شروع ہوئی ہے، جنگ عظیم دوم۔ اس جنگ نے یورپ کو بدل کے رکھ دیا۔ پھر جب یہ شروع ہوئی ہے 6 سال یہ جنگ رہی ہے، اور اس میں یورپی قومیں ہی ایک دوسرے پر چڑھ دوڑیں، اور پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں قتل ہوئے ہیں 8 کروڑ، اور دوسری جنگ عظیم میں 5 کروڑ قتل ہوئے ہیں۔ دونوں جنگوں میں زخمی ہوئے 14 کروڑ۔ مہنگائی کو پر لگے، قیمتوں کو پر لگے، وہ آج تک کنٹرول میں نہیں آ رہی کسی ملک کے، ورنہ پہلے مدتوں تک ایک ہی ریٹ رہتا۔ جب یہ کام انہوں نے دیکھا، اس نسل نے جو بچ گئی قتل ہونے سے، جنگ عظیم دوم میں جو قتل ہونے سے بچ گئے، انہوں نے جو دیکھا کہ لندن پورے کا پورا ملبہ، جرمنی ملبہ، روس ملبہ، سارے ملک ملبہ بن کے رہ گئے۔ انہوں نے کہا یار یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ہم ترقی یافتہ لوگ، ہم مہذب لوگ، دوسروں کو تہذیب سکھانے والے، یہ ہم نے کیا ہے اپنے ساتھ، کیونکہ سارے ایک ہی مذہب کے ماننے والے تھے۔ اب جناب انہوں نے کہا کہ یہ سارے کا سارا جو ہے نا نظر کا دھوکہ، یہ دنیا جس کو کہتے ہیں نا جگ جھوٹا جیا بے راگی، کہ یہ دنیا جھوٹی چیز ہے، ایک فریب ہے، دھوکہ ہے، اور میرا دل جو ہے وہ جوگی بن گیا۔ تو ان لوگوں نے اس جنگ کے جو اثرات تھے، اس کے بعد انہوں کا ہر چیز سے ایمان اٹھ گیا۔ پوسٹ ماڈرنزم، جدیدیت کے بعد کا دور جو سن 1945 سے شروع ہوا، اس کا ایک فکرے میں نچوڑ یہ ہے کہ نظریات و عقائد پر بے یقینی، ہر شے جھوٹی ہے، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد پھر کئی فلسفے ان کے سامنے آئے ہیں جن کا بنیادی تھی، مثلا وجودیت فلسفہ، اس کو ہم جدید دور کا بدھ مت کہہ سکتے ہیں کہ دنیا دکھوں کا گھر ہے۔ جب انہوں نے وہ دکھ دیکھے، انہوں نے کہا یار پڑھے لکھوں نے، تہذیب یافتہ لوگوں نے، یہ دنیا پوری پر حکومت کر رہے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ کیا ہے، اس کا مطلب اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی عقیدہ صحیح نہیں، کوئی تاریخ نہیں، کوئی جغرافیہ نہیں، سب جھوٹ ہے۔ تو نظریات و عقائد جو ہیں ان سب کو وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ اس کو پوسٹ ماڈرنزم کو مختصر پومو بھی کہتے ہیں، پی او فار پوسٹ اینڈ ایم او فار ماڈرنزم، پوسٹ ماڈرنزم، پومو، یہ فکری اندھیرے کا نام ہے۔ اس وقت ان کے ہاں کوئی نظریہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ، انہوں نے اردو میں بڑا کام کیا اس پر، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نظریہ نہیں، یہ صورتحال کا نام ہے، مابعد ہے، مکمل اندھیرا، فکری بحران، کرائسس ہے یہ، کہ جو بھی نظریات تھے ان سب سے لوگوں کا ایمان اٹھ گیا ہے۔ جو انہوں نے جنگ عظیم دوم میں نقصان دیکھا ہے، اس کی وجہ سے ان کا ہر شے سے ایمان ہی اٹھ گیا ہے۔ اب جناب فرانس سے شروع ہوئی تھی یہ انلائٹنمنٹ، اور فرانس ہی سے یہ مابعد جدیدیت شروع ہوئی ہے۔ بانی اس کا جو بڑا مشہور آدمی لیوٹارڈ اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے کسی بھی قسم کے اعتبار کے ختم ہو جانے کا نام ہے مابعد جدیدیت۔ جتنے نظریات ہیں یہ سارے کے سارے کھلا ہوا فریب ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ عقل کی بالا تری، آزادی، جمہوریت، ترقی، سوشلزم، جن کو یہ عالمگیر سچائی کہتے تھے، وہ کہتا کہ سارے کا سارا مستند جھوٹ ہے، سرٹیفائڈ جھوٹ، سرٹیفائڈ فریب ہے۔ کوئی نظریہ نہیں، دنیا میں کوئی سچ ہے ہی نہیں، ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا سچ ہے۔ مقامی طور پر کہتا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں چیز سچ ہے، انٹرنیشنلی کوئی شاہ سچ نہیں، کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں، نہ عقل ہی بالا تارا، نہ کوئی دنیا میں آزادی ہے، نہ کوئی دنیا میں جمہوریت ہے۔ یہ سارے کا سارا لیوٹارڈ نے کہا۔ اگر کسی مسلمان نے کہا ہوتا تو آج تک یہ ڈھولکی بجا رہا ہوتا مسلمانوں کے خلاف۔
چونکہ ان کا اپنے ہیں، اس نے ہی جوتے مارے ان کے ساتھ پر، لہٰذا کسکتا کوئی نہیں اس کے سامنے۔ اس نے کہا یہ دنیا، یہ سارے نظریات جتنے یہ عقل کی بالا تری آزادی جمہوریت، سارا اس نے کہا کھلا ہوا فریب ہے، اور وقت نے ان ساری حقیقتوں کو خود ساختہ اور جھوٹا ثابت کیا۔ اگر یہ ساری چیزیں سچ ہوتی تو جنگ عظیم 2 میں کہتا ہے اتنی تباہی ہوتی؟ جو ہم نے ایک دوسرے کو مارا، 5 کروڑ قتل کیے ہیں ایک جنگ میں، تو اگر کوئی انسانیت ہوتی، کوئی آزادی ہوتی، کوئی ترقی ہوتی، کوئی سچائی ہوتی، کوئی شرم حیا ہوتی، تو 5 کروڑ قتل کرتے ہم ایک دوسرے کے؟ اس کا مطلب دنیا میں کچھ بھی سچ نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب جو ما بعد جدیدیت کا جو انسان ہے، جو اس کو ماننے والا، اس کا کوئی نظریہ نہیں اور کوئی اصول نہیں، یعنی اس وقت دنیا نظریاتی طور پر فارغ ہے، بالکل خالی ہے، اور اس دور کو ایج آف نو آئیڈیالٹی کا نام دے رہے ہیں لوگ، کہ اس میں کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، اس میں ایج آف نو آئیڈیالوجی، لا نظریہ، کوئی نظریہ نہیں اس دور میں۔ اس کے 3 بنیادی اس کے خیالات ہیں اس مابعد جدیدیت کے، کہ دنیا میں کوئی حقیقی سچ نہیں، سب کا اپنا اپنا سچ ہے۔ دوسری بات، ہائپر دنیا جو ہے یہ ہائپر ریالٹی ہے، یعنی جو جوگی کہتے ہیں نا، قرآن مجید نے بھی یہی کہا کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، متاع الغرور، دھوکے کی دنیا ہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ ایک مستند فریب ہے، ہر چیز مصنوعی ہے، اور رد تشکیل کا نظریہ ہے ان کا کہ کوئی اصول، کوئی مفروضہ، کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ حیات، ایمان، یقین، وحی، الہام وغیرہ کوئی شے مقدس نہیں، ہر چیز جھوٹا ہے۔ اب جو میں نے آیت پڑھی تھی قرآن مجید کی، اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ یورپ میں نظریات کا جو سفر 900 سال پہلے شروع ہوا تھا، اسے 60 سال پہلے ختم کر دیا گیا، اور 900 سال کی محنت کے بعد جو مابعد جدیدیت تھی، اس نے جتنا سوت 900 سال میں کاٹا گیا تھا اس سارے کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ 900 سال میں ابلیس نے جتنی محنت کی تھی ان کو سکھانے کے لیے کہ اب تم یہ نظریہ اپناؤ، اب یہ اپناؤ، یہ اپناؤ، وہ ساری کی ساری محنت ان کی ضائع ہو گئی۔ انہوں نے جتنے 900 سال میں نظریات بنائے تھے وہ سارے کے سارے ختم کر دیے۔ اب بھی اگر انسان یہ کہے کہ میں خدا کی ہدایت اور خدا کی طرف سے وحی سے بے نیاز ہوں، تو یہ سوائے شیطانی خیال کے اور کچھ نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے 900 سال ہر طرح کی کاریگری کر کے دیکھ لیے، نتیجہ کیا نکلا؟ جتنا سود کاٹا تھا سارے کا سادہ خود ہی کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب ان کے پاس کوئی نظریہ نہیں، فکری طور پر، نظریاتی طور پر یورپ، امریکہ کلہم بالکل فارغ بیٹھے۔ اور ابلیس جو تھا اس نے 900 سال تک ان کو گمراہ کیا، اور جب 900 سال گزر گیا تو ان کو بے یقینی کے گڑھے میں پھینک کر خود الگ ہو گیا، اور یہی اس کا طریقہ واردات ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا۔ سورہ انفال میں اللہ پاک نے فرمایا، جنگ بدر کی بات ہو رہی کہ جب شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہوں میں پسندیدہ بنا دیے اور کہا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، قریش کے لشکر کو اس نے کہا تھا کہ تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا آج، اور میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں۔ تو جب دونوں گروہ بدر میں آمنے سامنے ہوئے تو وہ الٹے پاؤں بھاگا، جو اس کا کام ہے، اور بولا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اچھا، پرہیزگار بھی بڑا بنتا ہے، کہتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سورہ انفال ہے 8 نمبر سورت کی 48 نمبر آیت۔ دوسری اس کی جو اللہ پاک نے بیان اس کے بتایا، اس کی مثال شیطان کی یہ ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کفر کر، اس کو غلط بات سمجھاتا ہے کہ تو یہ غلط کام کر، کفر کر۔ جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو اس وقت اس سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، یعنی دیندار بھی بہت ہے۔ تو بھائی اب یہ پوری دنیا اسلام کے لیے اوپن ہے،
یہ جو میں نے اتنی تقریر کیا یہ کو میں نے آپ کے ٹائم ضائع نہیں کیا، جو سارے نظریات ایک لائن میں ان کے ترتیب سے بتائے کہ یہ ان کی ساری محنت کا حال ہے، اور اب پوری دنیا نظریاتی طور پر، خاص طور پر ترقی یافتہ دنیا، یورپ اور امریکہ، یہ اسلام کے لیے اوپن ہے۔ ان کے پاس اس وقت کوئی نظریہ نہیں، صرف اسلام ہے۔ جو میں مسلمانوں کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا، میں جو پڑھا ہے سنا ہے اس کے مطابق غیر جانبداری سے میں کہتا ہوں کہ صرف اسلام ہے جس کے پاس ٹھوس کوئی چیز ہے، باقی سب فارغ ہے۔ تو اب جو نوجوان ہیں ان سے میری درخواست ہے، جو بھی سن رہا ہے، کہ آپ نے کام شروع کرنا ہے اس طرح سے اسلام کے حق میں۔ یہ مسالک کے بارے میں بہت کام ہو چکا، فلاں فلاں بات بہت ہو چکی۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے چیک کرنی ہے اپروچز ٹو اسٹڈی آف ریلیجن، مذہب کو پڑھنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے جتنے طریقے علمی طور پر دریافت ہوئے ہیں وہ سارے آپ نے کرنے ہیں لسٹ آؤٹ۔ ہر اپروچ کے نیچے ہیں اس کی تھیوریز، کسی کے نیچے 10 ہیں، کسی کے نیچے 2، کسی کے نیچے 20۔ تو جو پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں، مسلمان ممالک کی یونیورسٹیز، ان کا کام یہ ہے کہ جو اپروچز ٹو اسٹڈی دی ریلیجنس، ان کو کام میں لا کر اسلام کی حقانیت ثابت کرے علمی طور پر۔ یہ ڈانگ سوٹے سے کوئی نہیں مانتا۔ جس طرح انہوں نے کتابوں کے ذریعے دنیا کو گمراہ کیا ہے، آپ بھی کتابوں کے ذریعے ان کو ہدایت پر لائیں۔ بیسک تھیم سارے کے سارے، ہو سکتا ہے یہ 500 مقالے بنے، ہو سکتا ہے یہ اس سے زیادہ بن جائیں، کم بن جائیں۔ تو جو تھیسز ہیں وہ یونیورسٹیز کو چاہیے اس موضوع پر کروائیں۔ جتنی تھیوریز ہیں، جتنی اپروچز ہیں مذہب کو چیک کرنے کے لیے، ان کے مطابق اسلام کو دوسروں کے ساتھ ملا کر چیک کریں۔ اسلام کے حق میں ایک فکرہ جو ہے وہ کسی دنیا کے مذہب کے بارے میں اس وقت سچ نہیں ہے، نہ ان کے پاس ہے، وہ ہے سند متصل، سچے نبی تک سند متصل اور تواتر، کہ رسول اللہ تک کنیکٹڈ لنک ہے اور کنٹینیوٹی ہے۔ رسول اللہ سے لے کر آج تک ہمارا رابطہ نہیں ٹوٹا، ہمارے پاس جو رسول اللہ دے کے گئے تھے وہ بالکل اسی طرح موجود ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو مدرسے سے فارغ نہیں ہوں تو میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں؟ تو بھائی جو مدرسے سے فارغ ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے، نہ وہ کریں گے، آپ بے فکر رہیں، یہ آپ ہی کو کرنا پڑے گا، کہ یہ سارا کام ہے انگریزی میں۔ انگریزی اس وقت اسلام کی حمایت کا بہت بڑا ٹول ہے۔ جس کو انگریزی آتی ہے وہ یہ ساری تھیوریز پڑھے، ساری اپروچز پڑھے، پڑھ کے جہاں جہاں اس کا ہلکا اثر ہے، میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس پر وہ فیس بک پر، میڈیا پر وہ لوگوں کی توجہ دلائے کہ بھائی جہاں جہاں مسلمان کو میری بات دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو وہ بھائی ان لائنوں پر کام کرنا شروع کرے۔ کوئی اپروچ پکڑی، وہ کہہ دے کہ اس پر میں کام کر رہا ہوں، باقی پر آپ کر لیں۔ اس کے تحت جو تھیوریز ہیں ان میں سے ایک تھیوری پکڑی، اس کے مطابق مذہب کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ جب انگریزی زبان میں علمی طور پر ان کے پاس بات جائے گی تو کوئی نہ کوئی تو مان ہی لے گا نا۔ جب آپ اشتہار دیتے ہیں تو ساری دنیا تو آپ کے گاہک نہیں ہوتی، کوئی ایک آدھ ہی ہوتا ہے گاہک، وہی آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ وہ ایسے نہ بنو اس عورت کی طرح جس نے سوت کاتا اور پھر کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وہ اپنا سوت جو انہوں نے 900 سال میں کاتا تھا انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اور جو کام کرنے والے ہیں مسلمانوں میں سے ہوں یا دنیا میں سے کوئی بھی، ایک دو کی مثالیں دے گا، اور دوسرے حصے میں نا جو فوت ہو گئے ان کے لیے دعا بھی کرنی، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ تو جو کام کرنے والے کو ضروری نہیں اس کے بعد ڈگری بھی وہی ہو جو وہ کام کر رہا ہے۔ حضرت البانی رحمۃ اللہ علیہ یہ گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے، اور دنیا میں سب سے زیادہ کام حدیث پر ان کا ہے۔ یہ 2004 میں فوت ہوئے، اللہ پاک ان پر بے شمار رحمت نازل ہو۔ دنیا کی جو ریفرنس بک کا تاریخ کی ٹائن بی کی، وہ بینک میں کلرک تھا، 3 گھنٹے کام کرتا تھا 24 گھنٹوں، بس 1 گھنٹہ پچھلے لکھے کو پڑھتا تھا، 1 گھنٹہ نیا لکھتا تھا، اور 1 گھنٹہ جو ہے وہ اگلے کی تیاری کرتا تھا کہ وہ ٹیگ رکھتا تھا کتابوں کل کو یہ لکھنا۔ وہ بینک میں کلرک تھا۔
تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی میں نے تو یہ علم ہی نہیں پڑھا تو میں کیسے. بھائی جو انگریزی جانتا ہے وہ اسلام کی سب سے زیادہ خدمت کر سکتا ہے اس وقت. تو یہ جو اپروچز ٹو اسٹڈی دی ریلیجن، ان کو دیکھیں، پڑھیں، ان کے تحت جو تھیوریز ہیں ان کے مطابق. اور سوشل میڈیا پر جیسے کیمپین چلاتے ہیں ایسے مختلف یونیورسٹیز کو ٹیگ کر کے، ان کے وی سیز کو ٹیگ کر کے کہ سر یہ کام کرنے والا ہے. ما بعد جدیدیت کے بعد کوئی نظریہ نہیں کسی کے پاس، اب صرف اسلام رہ گیا باقی. تو آپ پلیز اس پر مقالے کروائیں، پی ایچ ڈیز کروائیں کم از کم اس پر. ایم فل کا یہ کام نہیں، پی ایچ ڈی کا کام ہے یہ. تو جو 400-500 مقالے بنیں گے وہ 400-500 جب انگریزی میں ہوں گے تو اب تو بھائی جو چیز آپ بولتے ہیں لکھتے ہیں وہ اس پر ڈال دیں تو انٹرنیشنل ہو جاتی ہے. اسی وقت کسی نہ کسی کے علم میں تو آئے گا. جب آئے گا تو پھر جس طرح ان کو کئی سو سال لگے تھے ہمیں 200-400 سال لگ جائیں تو پھر کیا ہے؟ قوموں کی زندگی میں زیادہ ٹائم نہیں ہے. اور پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کا مجھے کیا فائدہ. بھائی جب آپ نے یہ بات کر دی تو اس وقت سے لے کر قیامت تک اس موضوع پر جتنے کام کرنے والے ہیں ان سب کے برابر ثواب آپ کو بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے خاتموں میں شامل کرے اور قبول فرمائے. وما لنا الا اللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار وصل علیہم واوردہم علی حوض نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادخلہم الجنہ. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.